الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظم جلسہ جناب محمد فہیم الدین صاحب، قابل صد احترام مہمان خصوصی جناب عبد الکریم خان صاحب، اور سامعین میں موجود بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج کے اس بزم میں جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اسلام پر اعتراضات کے منہ توڑ جوابات. انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں لیکن انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے کا واقعہ ہے. یورپ والوں نے جب جان لیا کہ یورپ والے اور دیگر اقوام کی انسانیت تیزی کے ساتھ مذہب اسلام کی طرف چلی جا رہی، انہیں ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے لوگ آغوش اسلام میں اپنا سر دے دیں. تو انہوں نے یہ سازشیں رچی کہ ان سارے انسانوں کو اسلام سے بدظن کر دیا جائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے بہت ساری سازشیں رچی، اور انہوں نے ایک مستشرقین کا گروہ ترتیب دیا. مستشرقین جن کو کہ اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی وادیوں میں مستشرقین کی ایک بہت بڑی تعداد پھیل گئی. 30 سے زیادہ کانفرنس انہوں نے اسلام سے متعلق قائم کی، اسلام کے خلاف انہوں نے قائم کی. 300 سے زیادہ میگزین، اخبارات اور مجلات وہ لوگ نکال رہے ہیں. 75 زبانوں سے زیادہ انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے شائع کروائے. اور ٹائمز میگزین 1979 کے مطابق ایڈورڈ کہتا ہے اپریل 16 کے اندر کہ مستشرقین نے لگ بھگ 60,000 کتابیں اسلام سے متعلق شائع کی، جس کا مقصد یہ تاکہ یورپ والوں کو اسلام سے بدظن کیا جائے، تاکہ اسلام کی تصویر کو مسخ کیا جائے اور ان کے سامنے غلط تصویر پیش کی جائے تاکہ وہ لوگ اسلام قبول نہ کر سکیں. میں نے عربی میں کتاب سعودی عرب میں رہنے کے دوران میں نے لکھی. اس کتاب کے اندر میں نے مستشرقین سے متعلق تفصیلات پیش کی. جیسا کہ شاعر نے کیا کہا، نور رحماں ہیں کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور رحماں ہیں کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جو اسلام سے متعلق لکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں، وہ یورپ والے جو کہ سچے مذہب کی تلاش میں ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جیسا کہ شاعر نے کیا کہا، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی،
خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو۔ محترم سامعین کرام، انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات میں تھے انشاءاللہ نمونہ اسخروائے نمونے کے طور پر میں 6 اعتراضات کا جائزہ لوں گا، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان 6 جوابات کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتلا سکوں گا کہ جوابات کس طریقے سے دیے جائیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم جوابات دیں گے بلکہ ہم ان کو بھی کام پر لگائیں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان اعتراضات کے جوابات کو سننے کے بعد اور بھی اس جیسے جتنے اعتراضات آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اس کے بھی جوابات دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں نے جو 6 اعتراضات کا ارادہ کیا ہے اس کی ترتیب میں نے یہ بنائی کہ سب سے پہلے انہیریٹنس، میراث، ترکے پر اعتراضات، اسلامی نظام وراثت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ دوسرا، الہ سے متعلق غلط فہمیوں اور اس کے اشکالات کی دوری۔ تیسرا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ چوتھا، قرآن مجید پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ پانچواں، حجاب، پردے کے نظام پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ اور چھٹا، اسلام میں گوشت خوری کی اجازت اور اس پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ تو آئیے سب سے پہلا ٹاپک، اسلامی نظام وراثت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ وراثت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال جو کہ ایک مرنے والا چھوڑ جاتا ہے، کل کے دن جو شخص زندہ رہتا ہے اس مال کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کو وراثت، میراث، فروض اور انہیریٹنس کہا جاتا ہے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ اسلام کے اندر مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے اور عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اس جواب کو سننے کے لیے پوائنٹ میں نے ترتیب دیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس نظام کو کس نے بنایا؟ کیا کسی انسان نے بنایا یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا؟ اس نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت عملی کو سامنے رکھ کر یہ ترتیب بنائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 8، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 107، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 109 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ نظام وراثت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے حصے بھی بتلائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں جو اسلام عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ الحمدللہ، جیسا کہا جاتا ہے ایک نظام کو سمجھنے کے لیے دوسرے نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ دوسرے نظام کو نہیں سمجھتے تیسرے نظام کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اسلامی نظام وراثت کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظام خاندان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی نظام کے اعتبار سے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری مرد پر آتی ہے۔ بہن کی، بیوی کی، ماں کی اور بیٹی کی پوری ذمہ داری ایک مرد پر ہوتی ہے۔ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ مرد کی کفالت کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، اور مال میں 6 لاکھ روپے ہوں، تو اس صورت میں لڑکے کو ملتے ہیں 4 لاکھ اور لڑکی کو ملتے ہیں 2 لاکھ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، زندگی آگے بڑھتی ہے۔
اب کچھ دنوں کے بعد لڑکی کے شادی کا معاملہ آتا ہے. ایسے وقت پر لڑکا ذمہ دار ہے کہ لڑکی کی شادی کرے، اور پوری ذمہ داری جو لڑکا ادا کرے گا وہ اپنے 4 لاکھ میں سے ادا کرے گا، اور لڑکی کے 2 لاکھ میں سے کچھ خرچ نہیں ہو رہا. اور لڑکی اس سے مزید یہ کہ کل کے دن جو شوہر مہر دے گا اس 2 لاکھ پر اور بھی اضافہ ہو رہا. اور جو لڑکا ہوگا اپنی شادی کرے گا وہ 4 لاکھ میں سے خرچ کرے گا، کل کے دن اپنے بیوی کی کفالت کرے گا وہ 4 لاکھ میں سے خرچ کرے گا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرد پر ذمہ داری زیادہ تھی، اس لیے اسلام نے اس کو حصہ دیا. کہاں پر ظلم ہوا؟ یہاں تو عورت کے اوپر تو آسانی دی گئی بلکہ اس کو حق دیا گیا اور اس پر کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. اور اگر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر پھر عورت پر اگر ذمہ داری نہیں ہے تو پھر عورت کو کیوں حصہ دیا گیا؟ بعض لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں. اس کا بھی جواب یہ ہے کہ کل کے دن ہو سکتا ہے کہ کوئی نالائق باپ یا کوئی نالائق بھائی اپنے بہن یا اپنے بیٹی کی ذمہ داری سے دور بھاگ جائے یا کوتاہی برتے، تو ایسے وقت پر اس کو ترکے کا مال کام آئے گا. کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو 4 لاکھ ملے پھر آپ سے چھین لیا جائے، یا پھر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ 2 لاکھ رہے اور آپ کے پاس باقی رہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں. اور دیگر مذاہب کا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ذرا ان کے مذہبوں کا ذرا ہم جائزہ لیں گے. اگر آپ پڑھیں گے منو سمرتی، ہندو مت کے 2، ایک شروتی ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے سمرتی. سمرتی کے اندر لا بیان کیا جاتا ہے، قانون بیان کیا جاتا ہے. اگر آپ منو سمرتی پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کا درس نمبر 9 اور اس کی سطر نمبر 104 اور 105 کے اندر مردوں کا تو حصہ بتلایا گیا لیکن عورتوں کے حصے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں. اور اگر آپ یہودیت کا مطالعہ کریں گے تو یہودیت کے مطالعے کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر عادات نمبرز کے اندر یہ بتلایا گیا ہے عورت کے حصے کا تذکرہ نہیں کیا گیا. اور اگر عرب کے زمانے میں آپ چلے جائیے، حسن زیات نے کتاب لکھی تاریخ الادب العربی، تو اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ عورت التی لا ترکب ولا تنکا فکیف ترث، کہ وہ عورت جو نہ جنگ کرتی ہے، وہ عورت جو نہ کہ دشمن سے لڑتی ہے، اس کو حصہ کیوں دے؟ بلکہ جاہلیت یہاں تک بڑھ گئی تھی عورتوں کو میراث میں بانٹا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک. اور رومن لا کے مطابق اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے، رومن لا کے مطابق عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا بلکہ عورت ہی کو میراث بنا لیا جاتا اور اس کو بیچا جاتا. ایسے نظام والے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اعتراضات کا جائزہ لے. جن کے قلعے شیشے کے ہوتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پتھر والے قلعوں پر حملہ نہ کریں. اب آئیے دوسرا اعتراض، وہ یہ کہ الہ سے متعلق کچھ غلط فہمیاں اور کچھ اشکالات انشاءاللہ اس کے جوابات دوں گا. سب سے پہلے یہ الہ سے متعلق ہم ساری انسانیت کی 2 تقسیمیں کر سکتے ہیں. ایک وہ لوگ جو کہ الہ کو مانتے نہیں، جن کو ایتھیسٹ، دہری یا کمیونسٹ کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو الہ کو مانتے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ الہ کو ماننے والے آپس میں کیوں تقسیم ہیں، آپس میں کیوں بٹے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ الہ کو مانتے ہیں، مانتے تو الہ کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ہے جو ایک کے بجائے کئی الہ کا، کئی خداؤں کا تصور رکھتا ہے. ان میں سے کوئی ہے جو ایک الہ کو، ایک خدا کو مانتا ہے لیکن اس ایک خدا کا سچا تعارف اور صحیح تعارف اس کے پاس نہیں. یہی وجہ ہے کہ نصرانیت، یہودیت، ہندوازم اور اسلام، یہ مذاہب، عظیم مذاہب آپ کے سامنے نظر آتے ہیں. ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں. ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا جو بھی خالق ہوگا وہ ایک ہوگا. ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اکیلا خالق اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس عقیدے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس قرآن مجید سے دلیل ہے، بلکہ اگر سامنے والا مطالبہ کرے
کہ ہم کو دیگر مذہب کی کتابوں سے بھی تم ثابت کر کے بتاؤ کہ تم نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہی عقیدہ سب کا ہونا چاہیے. تو الحمدللہ ہم مسلمان دلائل رکھتے ہیں. مسلمان کبھی